بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون میں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں،
کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کہ کتنا زیادہ۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورۃ القدر، ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ رات ہر طرح سے خیریت و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ ناظرین، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔